سکینہ کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہے۔ جب شامرہ اور شبرا شادی کی شاپنگ کے لیے ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو مہرین بھی ان کا پیچھا کرتی ہے۔ یہاں پر مہرین بھی شامر سکندر سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ اپنے کسی بندے کو سلیمان صاحب کے آفس میں بھیجتی ہے جو ان کو پزل بحث کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ آنے والے قسط کی مکمل کہانی میں سبھی دوست دیکھیں گے کہ آخرکار مہرین بھی شبرا سے ملنے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور مہرین شبرا کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ آپ سے دوستی صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں تو آپ کی بہت بڑی فین بن چکی ہوں اور آپ کا کانفیڈنس بھی کمال کا ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے داؤد سکندر کے ساتھ کیا ہے نا، وہ باتوں باتوں میں شبرا سے پوچھ لیتی ہے کہ اس دن وہ لڑکا کون تھا آپ کے ساتھ۔ تو شبرا بھی کہتی ہے کہ جی اس کا نام فضل بخش ہے اور وہ ہماری فیملی ممبر کی طرح ہے۔ تو مہرین شامر سکندر کا نام سن کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتی ہے۔ شبرا سے کہتی ہے کہ او فضل بخش نام ہے اس کا، یہاں تک کہ مہرین اس سے پوچھ لیتی ہے کہ شادی وادی کا ارادہ نہیں ہے آپ دونوں کا۔ تو شبرا بھی جواب دے کر کہتی ہے کہ چاہتے تو ہم دونوں یہی ہے، لیکن آج تک ہم نے اپنی فیملی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ مہرین کہتی ہے کہ کیا فیملی کو کوئی اعتراض ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ نہیں، لگتا تو نہیں کوئی ہم پر اعتراض کرے گا، کیونکہ فضل بخش ایک اچھا لڑکا ہے اور دل کا صاف ہے، ہم سب اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر مہرین کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ شبرا سے کہتی ہے کہ فرض کرو اگر آپ کی شادی فضل بخش کے ساتھ نہیں ہو جاتی تو کیا کرو گے تم؟ تو شبرا کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ فضل بخش کو میں دل سے چاہتی ہوں۔ تو مہرین کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہو جائے وہ دوسرے کی جان کا بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کہ مہرین تو شبرا کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے اور ادھر پراس کو بھی اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے مہرین کو شامر سکندر کے بارے میں کیوں بتایا۔ دوسری جانب سکینہ کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہے۔ جب شامرہ اور شبرا شادی کی شاپنگ کے لیے ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو مہرین بھی ان کا پیچھا کرتی ہے۔ یہاں پر مہرین بھی شامر سکندر سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ اپنے کسی بندے کو سلیمان صاحب کے آفس میں بھیجتی ہے جو ان کو فضل بخش کے بارے میں سب کچھ سچ بتا دیتا ہے۔ آنے والے قسط کی مکمل کہانی میں سبھی دوست دیکھیں گے کہ آخرکار مہرین بھی شبرا سے ملنے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور مہرین شبرا کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ آپ سے دوستی صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں تو آپ کی بہت بڑی فین بن چکی ہوں اور آپ کا کانفیڈنس بھی کمال کا ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے داؤد سکندر کے ساتھ کیا ہے نا، وہ باتوں باتوں میں شبرا سے پوچھ لیتی ہے کہ اس دن وہ لڑکا کون تھا آپ کے ساتھ۔ تو شبرا بھی کہتی ہے کہ جی اس کا نام فضل بخش ہے اور وہ ہماری فیملی ممبر کی طرح ہے۔ مہرین شامر سکندر کا نام سن کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتی ہے۔ شبرا سے کہتی ہے کہ او فضل بخش نام ہے اس کا، یہاں تک کہ مہرین اس سے پوچھ لیتی ہے کہ شادی وادی کا ارادہ نہیں ہے آپ دونوں کا۔ تو شبرا بھی جواب دے کر کہتی ہے کہ چاہتے تو ہم دونوں یہی ہے، لیکن آج تک ہم نے اپنی فیملی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ مہرین کہتی ہے کہ کیا فیملی کو کوئی اعتراض ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ نہیں، لگتا تو نہیں کوئی ہم پر اعتراض کرے گا، کیونکہ فضل بخش ایک اچھا لڑکا ہے اور دل کا صاف ہے، ہم سب اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر مہرین کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ شبرا سے کہتی ہے کہ فرض کرو اگر آپ کی شادی فضل بخش کے ساتھ نہیں ہو جاتی تو کیا کرو گے تم؟ تو شبرا کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ فضل بخش کو میں دل سے چاہتی ہوں۔ تو مہرین کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہو جائے وہ دوسرے کی جان کا بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کہ مہرین تو شبرا کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے اور ادھر پراس کو بھی اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے مہرین کو شامر سکندر کے بارے میں کیوں بتایا۔ دوسری جانب سکینہ کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہے۔ جب شامرہ اور شبرا شادی کی شاپنگ کے لیے ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو مہرین بھی ان کا پیچھا کرتی ہے۔ یہاں پر مہرین بھی شامر سکندر سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ اپنے کسی بندے کو سلیمان صاحب کے آفس میں بھیج
भेजती है, जो उनको पजल बहस के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आखिरकार मेहरीन भी शिवरा से मिलने के लिए पहुंच जाती है और मेहरीन शिवरा की बहुत ही ज्यादा तारीफें करती है। उसे कहती है कि आपसे दोस्ती सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन बन चुकी हूँ और आपका कॉन्फिडेंस भी कमाल का है, क्योंकि जो कुछ आपने दाऊद सिकंदर के साथ किया है ना, वो बातों बातों में शिवरा से पूछ लेती है कि उस दिन वो लड़का कौन था आपके साथ। तो शिवरा भी कहती है कि जी उसका नाम फजल बख्श है और वो हमारी फैमिली मेंबर की तरह है। तो मेहरीन शामिर सिकंदर का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। शिवरा से कहती है कि ओ फजल बख्श नाम है उसका। यहाँ तक कि मेहरीन से पूछ लेती है कि शादी वादी का इरादा नहीं है आप दोनों का। तो शिवरा भी जवाब देकर कहती है कि चाहते तो हम दोनों यही है, लेकिन आज तक हमने अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो मेहरीन कहती है कि क्या फैमिली को कोई एतराज है। तो शिवरा कहती है कि नहीं, लगता तो नहीं कोई हम पर एतराज करेगा, क्योंकि फजल बख्श एक अच्छा लड़का है और दिल का साफ है, हम सब उसको पसंद भी करते हैं। यहाँ पर मेहरीन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। वो शिवरा से कहती है कि फर्ज करो अगर आपकी शादी फजल बख्श के साथ नहीं हो जाती तो क्या करोगे तुम। तो शिवरा कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि फजल बख्श को मैं दिल से चाहती हूँ। तो मेहरीन कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिससे हो जाए वो दूसरे की जान का भी कोई परवाह नहीं करता। कि मेहरीन तो शिवरा के साथ दोस्ती कर लेती है और इधर परास को भी अपने बारे में बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि मैंने मेहरीन को शामिर सिकंदर के बारे में क्यों बताया। दूसरी जानिब सुकैना की शादी की तैयारियां भी जोरों शोर से है। जब शामिर और शिवरा शादी की शॉपिंग के लिए एक साथ जा रहे होते हैं तो मेहरीन भी उनका पीछा करती है। यहाँ पर मेहरीन भी शामिर सिकंदर से इंतकाम लेने का फैसला कर लेती है। वो अपने किसी बंदे को सुलेमान साहब के ऑफिस में भेजती है, जो उनको पजल बहस के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आखिरकार मेहरीन भी शिवरा से मिलने के लिए पहुंच जाती है और मेहरीन शिवरा की बहुत ही ज्यादा तारीफें करती है। उसे कहती है कि आपसे दोस्ती सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन बन चुकी हूँ और आपका कॉन्फिडेंस भी कमाल का है, क्योंकि जो कुछ आपने दाऊद सिकंदर के साथ किया है ना, वो बातों बातों में शिवरा से पूछ लेती है कि उस दिन वो लड़का कौन था आपके साथ। तो शिवरा भी कहती है कि जी उसका नाम फजल बख्श है और वो हमारी फैमिली मेंबर की तरह है। तो मेहरीन शामिर सिकंदर का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। शिवरा से कहती है कि ओ फजल बख्श नाम है उसका। यहाँ तक कि मेहरीन से पूछ लेती है कि शादी वादी का इरादा नहीं है आप दोनों का। तो शिवरा भी जवाब देकर कहती है कि चाहते तो हम दोनों यही है, लेकिन आज तक हमने अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो मेहरीन कहती है कि क्या फैमिली को कोई एतराज है। तो शिवरा कहती है कि नहीं, लगता तो नहीं कोई हम पर एतराज करेगा, क्योंकि फजल बख्श एक अच्छा लड़का है और दिल का साफ है, हम सब उसको पसंद भी करते हैं। यहाँ पर मेहरीन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। वो शिवरा से कहती है कि फर्ज करो अगर आपकी शादी फजल बख्श के साथ नहीं हो जाती तो क्या करोगे तुम। तो शिवरा कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि फजल बख्श को मैं दिल से चाहती हूँ। तो मेहरीन कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिससे हो जाए वो दूसरे की जान का भी कोई परवाह नहीं करता। कि मेहरीन तो शिवरा के साथ दोस्ती कर लेती है और इधर परास को भी अपने बारे में बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि मैंने मेहरीन को शामिर सिकंदर के बारे में क्यों बताया। दूसरी जानिब सुकैना की शादी की तैयारियां भी जोरों शोर से है। जब शामिर और शिवरा शादी की शॉपिंग के लिए एक साथ जा रहे होते हैं तो मेहरीन भी उनका पीछा करती है। यहाँ पर मेहरीन भी शामिर सिकंदर से इंतकाम लेने का फैसला कर लेती है। वो अपने किसी बंदे को सुलेमान साहब के ऑफिस में है, जो उनको पजल बहस के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आखिरकार मेहरीन भी शिवरा से मिलने के लिए पहुंच जाती है और मेहरीन शिवरा की बहुत ही ज्यादा तारीफें करती है। उसे कहती है कि आपसे दोस्ती सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन बन चुकी हूँ और आपका कॉन्फिडेंस भी कमाल का है, क्योंकि जो कुछ आपने दाऊद सिकंदर के साथ किया है ना, वो बातों बातों में शिवरा से
پوچھ لیتی ہے کہ اس دن وہ لڑکا کون تھا آپ کے ساتھ، تو شیورا بھی کہتی ہے کہ جی اس کا نام فضل بخش ہے اور وہ ہماری فیملی ممبر کی طرح ہے۔ تو مہرین شامر سکندر کا نام سن کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتی ہے۔ شیورا سے کہتی ہے کہ او فضل بخش نام ہے اس کا، یہاں تک کہ مہرین اس سے پوچھ لیتی ہے کہ شادی وادی کا ارادہ نہیں ہے آپ دونوں کا، تو شیورا بھی جواب دے کر کہتی ہے کہ چاہتے تو ہم دونوں یہی ہے، لیکن آج تک ہم نے اپنی فیملی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو مہرین کہتی ہے کہ کیا فیملی کو کوئی اعتراض ہے، تو شیورا کہتی ہے کہ نہیں، لگتا تو نہیں کوئی ہم پر اعتراض کرے گا، کیونکہ فضل بخش ایک اچھا لڑکا ہے اور دل کا صاف ہے، ہم سب اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر مہرین کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ شیورا سے کہتی ہے کہ فرض کرو اگر آپ کی شادی فضل بخش کے ساتھ نہیں ہو جاتی تو کیا کرو گے تم؟ تو شیورا کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ فضل بخش کو میں دل سے چاہتی ہوں۔ تو مہرین کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہو جائے وہ دوسرے کی جان کا بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کہ مہرین تو شیورا کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے، اور ادھر پراس کو بھی اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے مہرین کو شامر سکندر کے بارے میں کیوں بتایا۔ دوسری جانب سکینہ کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہے۔ جب شامیرا اور شیورا شادی کی شاپنگ کے لیے ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو مہرین بھی ان کا پیچھا کرتی ہے۔ یہاں پر مہرین بھی شامر سکندر سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ اپنے کسی بندے کو سلیمان صاحب کے آفس میں بھیجتی ہے، جو ان کو فضل بخش کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے۔ آنے والے قسط کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ آخرکار مہرین بھی شیورا سے ملنے کے لیے پہنچ جاتی ہے، اور مہرین شیورا کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ آپ سے دوستی صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں تو آپ کی بہت بڑی فین بن چکی ہوں، اور آپ کا کانفیڈنس بھی کمال کا ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے داؤد سکندر کے ساتھ کیا ہے نا، وہ باتوں باتوں میں شیورا سے پوچھ لیتی ہے کہ اس دن وہ لڑکا کون تھا آپ کے ساتھ، تو شیورا بھی کہتی ہے کہ جی اس کا نام فضل بخش ہے اور وہ ہماری فیملی ممبر کی طرح ہے۔ تو مہرین شامر سکندر کا نام سن کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتی ہے۔ شیورا سے کہتی ہے کہ او فضل بخش نام ہے اس کا، یہاں تک کہ مہرین اس سے پوچھ لیتی ہے کہ شادی وادی کا ارادہ نہیں ہے آپ دونوں کا، تو شیورا بھی جواب دے کر کہتی ہے کہ چاہتے تو ہم دونوں یہی ہے، لیکن آج تک ہم نے اپنی فیملی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو مہرین کہتی ہے کہ کیا فیملی کو کوئی اعتراض ہے، تو شیورا کہتی ہے کہ نہیں، لگتا تو نہیں کوئی ہم پر اعتراض کرے گا، کیونکہ فضل بخش ایک اچھا لڑکا ہے اور دل کا صاف ہے، ہم سب اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر مہرین کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ شیورا سے کہتی ہے کہ فرض کرو اگر آپ کی شادی فضل بخش کے ساتھ نہیں ہو جاتی تو کیا کرو گے تم؟ تو شیورا کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ فضل بخش کو میں دل سے چاہتی ہوں۔ تو مہرین کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہو جائے وہ دوسرے کی جان کا بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کہ مہرین تو شیورا کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے، اور ادھر پراس کو بھی اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے مہرین کو شامر سکندر کے بارے میں کیوں بتایا۔ دوسری جانب سکینہ کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہے۔ جب شامیرا اور شیورا شادی کی شاپنگ کے لیے ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو مہرین بھی ان کا پیچھا کرتی ہے۔ یہاں پر مہرین بھی شامر سکندر سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ اپنے کسی بندے کو سلیمان صاحب کے آفس میں بھیجتی ہے، جو ان کو فضل بخش کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے۔ آنے والے قسط کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ آخرکار مہرین بھی شیورا سے ملنے کے لیے پہنچ جاتی ہے، اور مہرین شیورا کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ آپ سے دوستی صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں تو آپ کی بہت بڑی فین بن چکی ہوں، اور آپ کا کانفیڈنس بھی کمال کا ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے داؤد سکندر کے ساتھ کیا ہے نا، وہ باتوں باتوں میں شیورا سے پوچھ لیتی ہے کہ اس دن وہ لڑکا کون تھا آپ کے ساتھ، تو شیورا بھی کہتی ہے کہ جی اس کا نام فضل بخش ہے اور وہ ہماری فیملی ممبر کی طرح ہے۔ تو مہرین شامر سکندر کا نام سن کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتی ہے۔ شیورا سے کہتی ہے کہ او فضل بخش نام ہے اس کا، یہاں تک کہ مہرین اس سے پوچھ لیتی ہے کہ شادی وادی کا ارادہ نہیں ہے آپ دونوں کا، تو شیورا بھی جواب دے کر کہتی ہے کہ چاہتے تو ہم دونوں یہی ہے، لیکن آج تک ہم نے اپنی فیملی کو اس بارے
میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ مہرین کہتی ہے کہ کیا فیملی کو کوئی اعتراض ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ نہیں، لگتا تو نہیں کہ کوئی ہم پر اعتراض کرے گا، کیونکہ پزل باز ایک اچھا لڑکا ہے اور دل کا صاف ہے، ہم سب اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر مہرین کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ شبرا سے کہتی ہے کہ فرض کرو اگر آپ کی شادی پزل باز کے ساتھ نہیں ہو جاتی تو کیا کرو گے تم؟ تو شبرا کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ پزل باز کو میں دل سے چاہتی ہوں۔ تو مہرین کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہو جائے وہ دوسرے کی جان کا بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کہ مہرین تو شبرا کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے، اور ادھر پراس کو بھی اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے مہرین کو شمیر سکندر کے بارے میں کیوں بتایا۔ دوسری جانب سکینہ کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہے۔ جب شمیر اور شبرا شادی کی شاپنگ کے لیے ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو مہرین بھی ان کا پیچھا کرتی ہے۔ یہاں پر مہرین بھی شمیر سکندر سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ اپنے کسی بندے کو سلیمان صاحب کے آفس میں بھیجتی ہے، جو ان کو پزل باز کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے۔ آنے والے کس کی مکمل کہانی میں سبھی دوست دیکھیں گے کہ آخرکار مہرین بھی شبرا سے ملنے کے لیے پہنچ جاتی ہے، اور مہرین شبرا کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ آپ سے دوستی صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں تو آپ کی بہت بڑی فین بن چکی ہوں، اور آپ کا کانفیڈنس بھی کمال کا ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے داؤد سکندر کے ساتھ کیا ہے نا، وہ باتوں باتوں میں شبرا سے پوچھ لیتی ہے کہ اس دن وہ لڑکا کون تھا آپ کے ساتھ۔ تو شبرا بھی کہتی ہے کہ جی اس کا نام پزل باز ہے، اور وہ ہماری فیملی ممبر کی طرح ہے۔ تو مہرین شمیر سکندر کا نام سن کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتی ہے۔ شبرا سے کہتی ہے کہ او پزل باز نام ہے اس کا، یہاں تک کہ مہرین اس سے پوچھ لیتی ہے کہ شادی وادی کا ارادہ نہیں ہے آپ دونوں کا۔ تو شبرا بھی جواب دے کر کہتی ہے کہ چاہتے تو ہم دونوں یہی ہے، لیکن آج تک ہم نے اپنی فیملی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ مہرین کہتی ہے کہ کیا فیملی کو کوئی اعتراض ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ نہیں، لگتا تو نہیں کہ کوئی ہم پر اعتراض کرے گا، کیونکہ پزل باز ایک اچھا لڑکا ہے اور دل کا صاف ہے، ہم سب اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر مہرین کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ شبرا سے کہتی ہے کہ فرض کرو اگر آپ کی شادی پزل باز کے ساتھ نہیں ہو جاتی تو کیا کرو گے تم؟ تو شبرا کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ پزل باز کو میں دل سے چاہتی ہوں۔ تو مہرین کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہو جائے وہ دوسرے کی جان کا بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کہ مہرین تو شبرا کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے، اور ادھر پراس کو بھی اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے مہرین کو شمیر سکندر کے بارے میں کیوں بتایا۔ دوسری جانب سکینہ کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہے۔ جب شمیر اور شبرا شادی کی شاپنگ کے لیے ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو مہرین بھی ان کا پیچھا کرتی ہے۔ یہاں پر مہرین بھی شمیر سکندر سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ اپنے کسی بندے کو سلیمان صاحب کے آفس میں بھیجتی ہے، جو ان کو پزل باز کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے۔ آنے والے کس کی مکمل کہانی میں سبھی دوست دیکھیں گے کہ آخرکار مہرین بھی شبرا سے ملنے کے لیے پہنچ جاتی ہے، اور مہرین شبرا کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ آپ سے دوستی صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں تو آپ کی بہت بڑی فین بن چکی ہوں، اور آپ کا کانفیڈنس بھی کمال کا ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے داؤد سکندر کے ساتھ کیا ہے نا، وہ باتوں باتوں میں شبرا سے پوچھ لیتی ہے کہ اس دن وہ لڑکا کون تھا آپ کے ساتھ۔ تو شبرا بھی کہتی ہے کہ جی اس کا نام پزل باز ہے، اور وہ ہماری فیملی ممبر کی طرح ہے۔ تو مہرین شمیر سکندر کا نام سن کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتی ہے۔ شبرا سے کہتی ہے کہ او پزل باز نام ہے اس کا، یہاں تک کہ مہرین اس سے پوچھ لیتی ہے کہ شادی وادی کا ارادہ نہیں ہے آپ دونوں کا۔ تو شبرا بھی جواب دے کر کہتی ہے کہ چاہتے تو ہم دونوں یہی ہے، لیکن آج تک ہم نے اپنی فیملی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ مہرین کہتی ہے کہ کیا فیملی کو کوئی اعتراض ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ نہیں، لگتا تو نہیں کہ کوئی ہم پر اعتراض کرے گا، کیونکہ پزل باز ایک اچھا لڑکا ہے اور دل کا صاف ہے، ہم سب اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر مہرین کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ شبرا سے کہتی ہے کہ فرض کرو اگر آپ کی شادی پزل باز کے ساتھ نہیں ہو جاتی تو کیا کرو گے تم؟ تو شبرا کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ پزل باز کو میں
دل سے چاہتی ہوں۔ تو مہرین کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہو جائے وہ دوسرے کی جان کا بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ مہرین تو شبرا کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے، اور ادھر پراس کو بھی اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے مہرین کو شمیر سکندر کے بارے میں کیوں بتایا۔ دوسری جانب سکینہ کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہے۔ جب شمیر اور شبرا شادی کی شاپنگ کے لیے ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو مہرین بھی ان کا پیچھا کرتی ہے۔ یہاں پر مہرین بھی شمیر سکندر سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ اپنے کسی بندے کو سلیمان صاحب کے آفس میں بھیجتی ہے جو ان کو پزل باز کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے۔ آنے والے قسط کی مکمل کہانی میں سبھی دوست دیکھیں گے کہ آخرکار مہرین بھی شبرا سے ملنے کے لیے پہنچ جاتی ہے، اور مہرین شبرا کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ آپ سے دوستی صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں تو آپ کی بہت بڑی فین بن چکی ہوں، اور آپ کا کانفیڈنس بھی کمال کا ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے داؤد سکندر کے ساتھ کیا ہے نا، وہ باتوں باتوں میں شبرا سے پوچھ لیتی ہے کہ اس دن وہ لڑکا کون تھا آپ کے ساتھ۔ تو شبرا بھی کہتی ہے کہ جی اس کا نام فضل بخش ہے اور وہ ہماری فیملی ممبر کی طرح ہے۔ تو مہرین شمیر سکندر کا نام سن کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتی ہے۔ شبرا سے کہتی ہے کہ او فضل بخش نام ہے اس کا، یہاں تک کہ مہرین اس سے پوچھ لیتی ہے کہ شادی وادی کا ارادہ نہیں ہے آپ دونوں کا۔ تو شبرا بھی جواب دے کر کہتی ہے کہ چاہتے تو ہم دونوں یہی ہے، لیکن آج تک ہم نے اپنی فیملی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو مہرین کہتی ہے کہ کیا فیملی کو کوئی اعتراض ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ نہیں، لگتا تو نہیں کوئی ہم پر اعتراض کرے گا، کیونکہ فضل بخش ایک اچھا لڑکا ہے اور دل کا صاف ہے، ہم سب اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر مہرین کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ شبرا سے کہتی ہے کہ فرض کرو اگر آپ کی شادی فضل بخش کے ساتھ نہیں ہو جاتی تو کیا کرو گے تم؟ تو شبرا کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ فضل بخش کو میں دل سے چاہتی ہوں۔ تو مہرین کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہو جائے وہ دوسرے کی جان کا بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ مہرین تو شبرا کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے، اور ادھر پراس کو بھی اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے مہرین کو شمیر سکندر کے بارے میں کیوں بتایا۔ دوسری جانب سکینہ کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہے۔ جب شمیر اور شبرا شادی کی شاپنگ کے لیے ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو مہرین بھی ان کا پیچھا کرتی ہے۔ یہاں پر مہرین بھی شمیر سکندر سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ اپنے کسی بندے کو سلیمان صاحب کے آفس میں بھیجتی ہے جو ان کو فضل بخش کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے۔ آنے والے قسط کی مکمل کہانی میں سبھی دوست دیکھیں گے کہ آخرکار مہرین بھی شبرا سے ملنے کے لیے پہنچ جاتی ہے، اور مہرین شبرا کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ آپ سے دوستی صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں تو آپ کی بہت بڑی فین بن چکی ہوں، اور آپ کا کانفیڈنس بھی کمال کا ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے داؤد سکندر کے ساتھ کیا ہے نا، وہ باتوں باتوں میں شبرا سے پوچھ لیتی ہے کہ اس دن وہ لڑکا کون تھا آپ کے ساتھ۔ تو شبرا بھی کہتی ہے کہ جی اس کا نام فضل بخش ہے اور وہ ہماری فیملی ممبر کی طرح ہے۔ تو مہرین شمیر سکندر کا نام سن کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتی ہے۔ شبرا سے کہتی ہے کہ او فضل بخش نام ہے اس کا، یہاں تک کہ مہرین اس سے پوچھ لیتی ہے کہ شادی وادی کا ارادہ نہیں ہے آپ دونوں کا۔ تو شبرا بھی جواب دے کر کہتی ہے کہ چاہتے تو ہم دونوں یہی ہے، لیکن آج تک ہم نے اپنی فیملی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو مہرین کہتی ہے کہ کیا فیملی کو کوئی اعتراض ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ نہیں، لگتا تو نہیں کوئی ہم پر اعتراض کرے گا، کیونکہ فضل بخش ایک اچھا لڑکا ہے اور دل کا صاف ہے، ہم سب اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر مہرین کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ شبرا سے کہتی ہے کہ فرض کرو اگر آپ کی شادی فضل بخش کے ساتھ نہیں ہو جاتی تو کیا کرو گے تم؟ تو شبرا کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ فضل بخش کو میں دل سے چاہتی ہوں۔ تو مہرین کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہو جائے وہ دوسرے کی جان کا بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا
کہ مہرین تو شبرا کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے اور ادھر پراس کو بھی اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے مہرین کو شمیر سکندر کے بارے میں کیوں بتایا۔ دوسری جانب سکینہ کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہے۔ جب شمیر اور شبرا شادی کی شاپنگ کے لیے ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو مہرین بھی ان کا پیچھا کرتی ہے۔ یہاں پر مہرین بھی شمیر سکندر سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ اپنے کسی بندے کو سلیمان صاحب کے آفس میں بھیجتی ہے جو ان کو پزل بحث کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے۔ آنے والے قسط کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ آخرکار مہرین بھی شبرا سے ملنے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور مہرین شبرا کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ آپ سے دوستی صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں تو آپ کی بہت بڑی فین بن چکی ہوں اور آپ کا کانفیڈنس بھی کمال کا ہے کیونکہ جو کچھ آپ نے داؤد سکندر کے ساتھ کیا ہے نا وہ باتوں باتوں میں شبرا سے پوچھ لیتی ہے کہ اس دن وہ لڑکا کون تھا آپ کے ساتھ۔ تو شبرا بھی کہتی ہے کہ جی اس کا نام فضل بخش ہے اور وہ ہماری فیملی ممبر کی طرح ہے۔ تو مہرین شمیر سکندر کا نام سن کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتی ہے۔ شبرا سے کہتی ہے کہ او فضل بخش نام ہے اس کا۔ یہاں تک کہ مہرین اس سے پوچھ لیتی ہے کہ شادی وادی کا ارادہ نہیں ہے آپ دونوں کا۔ تو شبرا بھی جواب دے کر کہتی ہے کہ چاہتے تو ہم دونوں یہی ہے لیکن آج تک ہم نے اپنی فیملی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو مہرین کہتی ہے کہ کیا فیملی کو کوئی اعتراض ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ نہیں لگتا تو نہیں کہ کوئی ہم پر اعتراض کرے گا کیونکہ فضل بخش ایک اچھا لڑکا ہے اور دل کا صاف ہے، ہم سب اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر مہرین کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے لیکن وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ شبرا سے کہتی ہے کہ فرض کرو اگر آپ کی شادی فضل بخش کے ساتھ نہیں ہو جاتی تو کیا کرو گے تم؟ تو شبرا کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں کیونکہ فضل بخش کو میں دل سے چاہتی ہوں۔ تو مہرین کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہو جائے وہ دوسرے کی جان کا بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کہ مہرین تو شبرا کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے اور ادھر پراس کو بھی اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے مہرین کو شمیر سکندر کے بارے میں کیوں بتایا۔ دوسری جانب سکینہ کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہے۔ جب شمیر اور شبرا شادی کی شاپنگ کے لیے ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو مہرین بھی ان کا پیچھا کرتی ہے۔ یہاں پر مہرین بھی شمیر سکندر سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ اپنے کسی بندے کو سلیمان صاحب کے آفس میں بھیجتی ہے جو ان کو فضل بخش کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے۔ آنے والے قسط کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ آخرکار مہرین بھی شبرا سے ملنے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور مہرین شبرا کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کرتی ہے۔ اسے کہتی ہے کہ آپ سے دوستی صرف اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں تو آپ کی بہت بڑی فین بن چکی ہوں اور آپ کا کانفیڈنس بھی کمال کا ہے کیونکہ جو کچھ آپ نے داؤد سکندر کے ساتھ کیا ہے نا وہ باتوں باتوں میں شبرا سے پوچھ لیتی ہے کہ اس دن وہ لڑکا کون تھا آپ کے ساتھ۔ تو شبرا بھی کہتی ہے کہ جی اس کا نام فضل بخش ہے اور وہ ہماری فیملی ممبر کی طرح ہے۔ تو مہرین شمیر سکندر کا نام سن کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتی ہے۔ شبرا سے کہتی ہے کہ او فضل بخش نام ہے اس کا۔ یہاں تک کہ مہرین اس سے پوچھ لیتی ہے کہ شادی وادی کا ارادہ نہیں ہے آپ دونوں کا۔ تو شبرا بھی جواب دے کر کہتی ہے کہ چاہتے تو ہم دونوں یہی ہے لیکن آج تک ہم نے اپنی فیملی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو مہرین کہتی ہے کہ کیا فیملی کو کوئی اعتراض ہے؟ تو شبرا کہتی ہے کہ نہیں لگتا تو نہیں کہ کوئی ہم پر اعتراض کرے گا کیونکہ فضل بخش ایک اچھا لڑکا ہے اور دل کا صاف ہے، ہم سب اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر مہرین کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے لیکن وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ شبرا سے کہتی ہے کہ فرض کرو اگر آپ کی شادی فضل بخش کے ساتھ نہیں ہو جاتی تو کیا کرو گے تم؟ تو شبرا کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں کیونکہ فضل بخش کو میں دل سے چاہتی ہوں۔ تو مہرین کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہو جائے وہ دوسرے کی جان کا بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کہ مہرین تو شبرا کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے اور ادھر پراس کو بھی اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے مہرین کو شمیر سکندر کے بارے میں کیوں بتایا۔ دوسری جانب سکینہ کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہے۔ جب شمیر اور شبرا شادی کی شاپنگ کے لیے ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو مہرین بھی ان کا پیچھا کرتی ہے۔ یہاں پر مہرین بھی شمیر سکندر سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ وہ اپنے کسی بندے کو سلیمان صاحب کے آفس میں بھیجتی
भेजती है जो उनको पजल बहस के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। आने वाले किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आखिरकार मेहरीन भी शिवरा से मिलने के लिए पहुंच जाती है और मेहरीन शिवरा की बहुत ही ज्यादा तारीफें करती है। उसे कहती है कि आपसे दोस्ती सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन बन चुकी हूँ और आपका कॉन्फिडेंस भी कमाल का है क्योंकि जो कुछ आपने दाऊद सिकंदर के साथ किया है ना वो बातों बातों में शिवरा से पूछ लेती है कि उस दिन वो लड़का कौन था आपके साथ। तो शिवरा भी कहती है कि जी उसका नाम फजल बख्श है और वो हमारी फैमिली मेंबर की तरह है। तो मेहरीन शामिर सिकंदर का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। शिवरा से कहती है कि ओ फजल बख्श नाम है उसका। यहाँ तक कि मेहरीन से पूछ लेती है कि शादी वादी का इरादा नहीं है आप दोनों का। तो शिवरा भी जवाब देकर कहती है कि चाहते तो हम दोनों यही है लेकिन आज तक हमने अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो मेहरीन कहती है कि क्या फैमिली को कोई एतराज है। तो शिवरा कहती है कि नहीं लगता तो नहीं कि कोई हम पर एतराज करेगा क्योंकि फजल बख्श एक अच्छा लड़का है और दिल का साफ है। हम सब उसको पसंद भी करते हैं। यहाँ पर मेहरीन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन अब अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। वो शिवरा से कहती है कि फर्ज करो अगर आपकी शादी फजल बख्श के साथ नहीं हो जाती तो क्या करोगे तुम। तो शिवरा कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि फजल बख्श को मैं दिल से चाहती हूँ। तो मेहरीन कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिससे हो जाए वो दूसरे की जान का भी कोई परवाह नहीं करता। कि मेहरीन तो शिवरा के साथ दोस्ती कर लेती है और इधर परास को भी अपने बारे में बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि मैंने मेहरीन को शामिर सिकंदर के बारे में क्यों बताया। दूसरी जानिब सुकैना की शादी की तैयारियां भी जोरों शोर से है। जब शामिर और शिवरा शादी की शॉपिंग के लिए एक साथ जा रहे होते हैं तो मेहरीन भी उनका पीछा करती है। यहाँ पर मेहरीन भी शामिर सिकंदर से इंतकाम लेने का फैसला कर लेती है। वो अपने किसी बंदे को सुलेमान साहब के ऑफिस में भेजती है जो उनको फजल बख्श के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आखिरकार मेहरीन भी शिवरा से मिलने के लिए पहुंच जाती है और मेहरीन शिवरा की बहुत ही ज्यादा तारीफें करती है। उसे कहती है कि आपसे दोस्ती सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन बन चुकी हूँ और आपका कॉन्फिडेंस भी कमाल का है क्योंकि जो कुछ आपने दाऊद सिकंदर के साथ किया है ना वो बातों बातों में शिवरा से पूछ लेती है कि उस दिन वो लड़का कौन था आपके साथ। तो शिवरा भी कहती है कि जी उसका नाम फजल बख्श है और वो हमारी फैमिली मेंबर की तरह है। तो मेहरीन शामिर सिकंदर का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। शिवरा से कहती है कि ओ फजल बख्श नाम है उसका। यहाँ तक कि मेहरीन से पूछ लेती है कि शादी वादी का इरादा नहीं है आप दोनों का। तो शिवरा भी जवाब देकर कहती है कि चाहते तो हम दोनों यही है लेकिन आज तक हमने अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो मेहरीन कहती है कि क्या फैमिली को कोई एतराज है। तो शिवरा कहती है कि नहीं लगता तो नहीं कि कोई हम पर एतराज करेगा क्योंकि फजल बख्श एक अच्छा लड़का है और दिल का साफ है। हम सब उसको पसंद भी करते हैं। यहाँ पर मेहरीन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन अब अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। वो शिवरा से कहती है कि फर्ज करो अगर आपकी शादी फजल बख्श के साथ नहीं हो जाती तो क्या करोगे तुम। तो शिवरा कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि फजल बख्श को मैं दिल से चाहती हूँ। तो मेहरीन कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिससे हो जाए वो दूसरे की जान का भी कोई परवाह नहीं करता। कि मेहरीन तो शिवरा के साथ दोस्ती कर लेती है और इधर परास को भी अपने बारे में बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि मैंने मेहरीन को शामिर सिकंदर के बारे में क्यों बताया। दूसरी जानिब सुकैना की शादी की तैयारियां भी जोरों शोर से है। जब शामिर और शिवरा शादी की शॉपिंग के लिए एक साथ जा रहे होते हैं तो मेहरीन भी उनका पीछा करती है। यहाँ पर मेहरीन भी शामिर सिकंदर से इंतकाम लेने का फैसला कर लेती है। वो अपने किसी बंदे को सुलेमान साहब के ऑफिस में भेजती है जो उनको फजल बख्श के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। आने वाले किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि आखिरकार मेहरीन भी शिवरा से मिलने के लिए पहुंच जाती है और मेहरीन शिवरा की बहुत ही ज्यादा तारीफें करती है। उसे कहती है कि आपसे दोस्ती सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन बन चुकी हूँ और आपका कॉन्फिडेंस भी कमाल का है क्योंकि जो कुछ आपने दाऊद सिकंदर के साथ किया है ना वो बातों बातों में शिवरा से
پوچھ لیتی ہے کہ اس دن وہ لڑکا کون تھا آپ کے ساتھ۔ تو شیورا بھی کہتی ہے کہ جی اس کا نام فضل بخش ہے اور وہ ہماری فیملی ممبر کی طرح ہے۔ تو مہرین شامر سکندر کا نام سن کر بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتی ہے۔ شیورا سے کہتی ہے کہ او فضل بخش نام ہے اس کا۔ یہاں تک کہ مہرین اس سے پوچھ لیتی ہے کہ شادی وادی کا ارادہ نہیں ہے آپ دونوں کا۔ تو شیورا بھی جواب دے کر کہتی ہے کہ چاہتے تو ہم دونوں یہی ہے، لیکن آج تک ہم نے اپنی فیملی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو مہرین کہتی ہے کہ کیا فیملی کو کوئی اعتراض ہے؟ تو شیورا کہتی ہے کہ نہیں، لگتا تو نہیں کوئی ہم پر اعتراض کرے گا، کیونکہ فضل بخش ایک اچھا لڑکا ہے اور دل کا صاف ہے، ہم سب اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر مہرین کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ شیورا سے کہتی ہے کہ فرض کرو اگر آپ کی شادی فضل بخش کے ساتھ نہیں ہو جاتی تو کیا کرو گے تم؟ تو شیورا کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ فضل بخش کو میں دل سے چاہتی ہوں۔ تو مہرین کہتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہو جائے وہ دوسرے کی جان کا بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کہ مہرین تو شیورا کے ساتھ دوستی کر لیتی ہے، اور ادھر پراس کو بھی اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے مہرین کو شامر سکندر کے بارے میں کیوں بتایا۔ دوسری جانب سکینہ کی شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہے۔ جب شامر اور شیورا شادی کی شاپنگ کے لیے ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو مہرین بھی ان کا پیچھا کرتی ہے۔ یہاں پر مہرین بھی